اگر زکوٰۃ کے پیسے مثلاً 1 لاکھ ہے، ہم ایک دفعہ دینے کے بجائے تھوڑا تھوڑا سال دیتے رہیں، کوئی حرج نہیں۔ اسلامی بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں۔ کاروبار میں بہتری اور رزق کے لیے استغفار زیادہ پڑھا کریں۔ عیدین کی نماز میں جو دعا ہے وہ خطیب خود دعا کرتا ہے بس۔ اگر ہم طواف کریں، جو بچے ہم پاکستان میں چھوڑ آئے ہیں ان سب کی طرف سے نہیں، ان کی سب کی طرف سے نہیں ہوتا طواف، آپ اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو بھی نصیب کرے۔ ایک آدمی، ان کا گھر بھی مسجد کے قریب ہے، 8-10 سال سے نماز پڑھتے کسی نے نہیں دیکھا، اس کی بیٹیاں 25-30 سال کی ہیں، ان کی شادی نہیں کرتا، فرض نماز پڑھے نہیں دیکھا، بہرحال اللہ ہدایت دے، اور کیا کریں؟ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں کہ اپنی اولاد پہ ظلم کر رہا ہے، بچیوں کی زندگی، ان کی عمر گزر رہی ہے اور یہ ظالم ان کی شادی نہیں کرتا۔ ایسے لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ اگر باپ نہ مانے نا تو فوراً کورٹ میں جا کے درخواست دے دیں، وہ کورٹ ان کی ولی بن کے نکاح کر دے گی۔ مسلمانوں میں فرقہ واریت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ چاہتے تو ساری دنیا کو ایک کلمے میں پیدا فرما دیتے۔ اختلاف ہوگا تو حق و باطل کی پہچان ہوگی۔ جو شیعہ منکر قرآن ہے، منکر صدیق ہے، منکر عائشہ ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ میقات 5 ہیں، ایک ذوالحلیفہ ہے، ایک جوفہ ہے، ایک قدم منازل ہے، ایک ذات ارت ہے، ایک یلملم ہے۔ 7 سال ہو گئے شادی کو، ایک بیٹا ہے، اللہ اور بھی دیں گے، مانگتے رہیں اللہ سے۔ شوہر میرے غصہ بہت کرتے ہیں تو یا لطیف ہو یا ودود پڑھ کے دم کیا کریں۔ 17 سال سے اولاد نہیں ہے، دونوں میاں بیوی چیک کریں، جس میں نقص ہو علاج بھی کریں، پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ہم پتہ نہیں کتنے ساتھی عمرے کے آئے تھے، طائف کو زیارت کے لیے گئے، واپس میقات پس سے گزر ہوا تو لازمی عمرہ ضروری ہے، نہیں کیا تو واپس جاؤ طائف عمرہ کرو ورنہ دم دینی پڑے گی۔ کاروبار کے لیے میں نے بتایا استغفار زیادہ کرو۔ بہرحال وزٹ ویزے پہ آئیں یا کسی ویزے پہ آئیں، شریعت پہ عمرہ بنا نہیں ہے، قانون جانے اور تم جانو۔ ایک مسجد میں ہوتے ہی 20-25 نمازی ہیں، وہاں حنفی مسلک میں جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ بڑی مسجد میں ہوتا، جامع مسجد میں ہوتا۔ میری لڑکی کے لیے رشتے کی اللہ پاک آسان فرمائے، اور آپ کی اولادوں کا بھی، ہر مسلمان کی اولادوں کے رشتے اللہ آسان فرمائے اور خیر کے رشتے نصیب فرمائے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے۔ موبائل میں اگر قرآن فیڈ ہے بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں۔ طواف کے 2 رکعت جو ہے، اگر آپ نے طواف کیا ہے فجر کے بعد تو اب اس کی 2 رکعت واجب جو ہے سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ عصر کے وقت اگر احرام باندھیں 2 رکعت نہ پڑھیں، بس لبیک پڑھتے ہوئے آ جائیں۔ دوران نماز سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں۔ نماز کے دوران عورتیں آگے گزر جاتی ہیں، نماز نہیں ٹوٹتی۔ مجھے ناحق 12 سال جیل ہوا، 12 سال بعد 30 لاکھ لے کر میرے ساتھ راضی نامہ کیا۔ سب کو معلوم ہے اللہ آپ کی مدد کریں گے، آپ بھی اللہ سے دعا کریں، ہم بھی دعا کریں گے کہ آپ کو ناحق جرم نے ظلم کیا ہے، اللہ ان کے دلوں میں ڈالے کہ وہ آپ کے پیسے بھی آپ کو واپس کر دیں۔ اب ہم نے 2 عمرے کر لیے ہیں، لیکن طواف کیا کرو، وہ زیادہ افضل ہے۔ عمرے کا رکن نہیں، حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے۔ اللہ خالق ہے، خالق خود کو کوئی پیدا نہیں کرتا، خالق ہمیشہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے۔ نماز جنازہ میں 1 سلام پھیریں تو جائز ہے، اور 2 سلام پھیریں تو زیادہ ثواب ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت جو ہے نفل نہیں، وہ واجب الطواف ہے، نہیں پڑھو گے قضا کرنی پڑے گی۔ اگر ہم نے مدینے سے احرام باندھا، مکے میں آنے کے بعد احرام کو ٹھیک کرنے کے لیے کھول کے دوبارہ باندھے، کوئی بات نہیں۔ ستیلی سالی کی بیٹی سے شادی جائز ہے؟ ہاں جی۔ میں نے 5 عدد طواف کیے، طواف کی نماز کی نیت نفل جو بھی کی ہو گئی، جب 2 رکعت طواف کی نیت کی تو ہو گئی، لیکن آئندہ جب نیت کریں تو دماغ میں ہوگی یہ واجب ہے، نفل نہیں ہے۔ نفل تو کسی کے نزدیک نہیں، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، حنفی مسلک میں واجب ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ زمزم جتنا پیو تو پیشاب نہیں آتا، پیشاب زیادہ آتا ہے اس کے پینے سے، یہ مدل بول ہے۔ وہ تو ایک واقعہ ہے، پتہ نہیں ہے کہ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ میں نماز کے لیے آیا ہوا تھا اور مجھے پیشاب کا تقاضا ہوا تو میں نے اسی نیت سے زمزم پی لیا کہ میں سکون سے نماز پڑھ لوں، کہ میری نماز آرام سے ہو گئی۔ وہ تو ایک واقعہ ہے، یہ تھوڑا ہے کہ اس سے پیشاب نہیں آتا۔ حضور کی داڑھی مبارک سینے پہ تھی، بس
عصر کے بعد طواف کریں، مغرب سے پہلے مکمل ہو جائے تو اس کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ اگر زمزم اور اجوا کھجور کسی ہندو کو دیں کوئی حرج نہیں، نیت یہ کریں کہ اللہ ان کو اسلام نصیب کرے۔ حتیم کعبے کے اندر کا حصہ ہے، کیا اہمیت ہے، عجیب بات ہے۔ حتیم میں جو نماز پڑھے گویا اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھی ہے۔ ایک آدمی ہر سال عمرے پہ آتا ہے، اولاد کا خیال نہیں کرتا تو قیامت میں پکڑا جائے گا۔ اللہ کا حکم ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ عصر کی قضا مغرب کے بعد پڑھیں۔ ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، بڑی مہربانی آپ کی۔ قیامت والے دن میزان جو ہوگی وہ ترازو کہاں لگایا جائے گا؟ جب انشاءاللہ اس دن ہم اٹھیں گے نا، دیکھ لیں گے کہاں لگا ہوا ہے۔ بہرحال عرفات کے پہاڑ پہ نہیں ہوگا، وہ شام میں ہوگا، اور پتہ نہیں کتنے میزان ہوں گے۔ حجر اسود ٹکڑے نہیں تھا، وہ تو ایک تھا، بعد میں آہستہ آہستہ وقت گزرنے سے چونکہ ایک دفعہ اس کو نکالا گیا، پھر پہاڑوں میں پھینکا، وہ ٹوٹ گیا۔ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، لیکن کوشش کریں لوگوں کو دھکے نہ دیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہم پاکستان سے آئے، گھر والے بھی ساتھ ہیں، جب ایئرپورٹ پہ آئے تو پیشاب کے ساتھ کچھ قطرے خون کے آئے، میڈیسن لی، بارہ اس کے بعد اگر نہیں آئے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں۔ یہ بھی وضاحت کیا کرو کہ پیشاب کے قطرے خون آیا، مرد کو آیا عورت کو آیا، یہ بھی تو وضاحت کرو نا۔ میں نے طواف مکمل کرنے کے بعد احرام کھول دیا، کپڑے پہن لے، ماشاءاللہ صفا مروہ بھی نہیں دوڑے، سر بھی بعد میں مڑایا، دم پڑ گئی۔ نہیں، آپ جب اتنا خرچ کر کے عمرے پہ آتے ہیں میرے بھائی، پھر آپ کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہوتے ہیں، دکھ ہوتا ہے، ناراضگی نہیں، دکھ ہوتا ہے کہ آدمی 1.5 لاکھ روپے خرچ کر کے عمرہ بھی صحیح نہ کرے، طواف بھی صحیح نہ کرے، صفا مروہ بھی صحیح نہ کرے، حلق بھی صحیح نہ، تو کیا کرنے آیا ہے؟ حالانکہ کیا مشکل ہے، ہر زبان میں عربی، اردو، بنگالی، ہر زبان کی کتابیں موجود ہیں۔ عمرے کی کتاب لے لو، پڑھ لو، 3-4 دفعہ پڑھو گے مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ تیار ہو کے آؤ تو غلطی کیوں کرو گے؟ میرا بچہ مرگی کا مریض ہے، اس کے لیے وہی وظیفہ ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، جو بیماریاں لا علاج ہیں ان کا وہی علاج ہے۔ ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، بینک سے نہیں لایا، دوسرے سے لیا ہے، جب کسی کو یہ پیسے دے تو 600 کاٹ، وہ 600 کس بات کے کاٹتا ہے مجھے نہیں پتا۔ دوسرے بندے کو اپنا بچہ دے سکتے ہیں پرورش کے لیے، لیکن اس کا والد کا نام اسی اصلی والد کا رہے گا۔ شوگر کے لیے بھی وہی پڑھا کریں، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ ہم دہلی کی اسلامیہ ملیہ یونیورسٹی میں ہیں، ظالموں نے گھس کے مارا ہے، اللہ ان ظالموں پر اپنا قہر نازل فرمائے اور اللہ مظلوموں کی حفاظت فرمائے۔